बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के कमरे अदालत नंबर 2 और 3 के बाहर मैं मौजूद हूं और आज सुप्रीम कोर्ट में एक इंतहाई अहम मुकदमे की समाअत हुई है। वो मुकदमा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में लिए गए अशखुद नोटिस और पाकिस्तान में डैम्स बनाने के हवाले से जो बड़ा इक़दाम था, जिस पर बड़ी फंड रेजिंग की गई थी, 20 अरब रुपए जमा हुए और वो सुप्रीम कोर्ट में अकाउंट में गए और फिर स्टेट बैंक के पास जमा हुए, वो फंड्स मांग लिए गए हैं। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने आज इस अहम केस की समाअत की है। बड़े रिमार्क्स इस केस में आ गए हैं और बड़ी तफसीलात तलब कर ली हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल्स को सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया है आइंदा समाअत पर, और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस की जानिब से ऑडिटर जनरल को भी बुलाया गया है कि इस फर्ज के हवाले से फिर वापडा से भी अहम मामलात पर जो है वो तफसीलात तलब की गई हैं। यकीनन आपको पता है कि दियामर बादशाह डैम और मोहम्मद डैम के हवाले से ये मामला है और इन दोनों डैम्स की तामीर पर क्या कुछ होता रहा साकिब निसार साहब के दौर में, और डैम बाबा कहा गया साकिब निसार जब ये फंड रेजिंग कर रहे थे और ये इकदाम उठा रहे थे। लेकिन मुल्क में जिस तरह पानी की किल्लत का सामना है, इन तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए ये केस इंतहाई अहमियत का हामिल है। इन डैम्स पर अब काम की क्या प्रोग्रेस है, वो तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले चलते हैं जो आज की समाअत है चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की है उस मामले की तरफ। और नाज़रीन, समाअत का अहवाल बताने से पहले आप नाज़रीन से ये रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। जो सुप्रीम कोर्ट समेत अदालतों से या सियासी मामलात पर जो डेली की वीडियोस होती हैं वो आप तक पहुँच सकें और आप अपनी आरा भी मुझे दे सकते हैं कमेंट सेक्शन के ज़रिए। तो नाज़रीन, बात करते हैं आज की समाअत का अहवाल। सुप्रीम कोर्ट में दियामर बादशाह और मोहम्मद डैम फंड्स केस से मुतल्लिक समाअत हुई। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम फंड्स की रकम मांग ली, यानी हुकूमत पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से जो डैम के लिए फ़ंड जमा करवाया गया था वो फंड्स मांग लिए हैं और कहा गया कि वो फंड्स हमें दें, हुकूमत को दें, हम उसको खर्च करेंगे। अब वो किस मद पे खर्च करेंगे ये तफसीलात आपके सामने रखूँगा। फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है आमिर रहमान अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि हमने एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर की है, डैम्स फंड के पैसे वफाक और वापडा को दिए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्टेट बैंक ने अकाउंट खोला था, ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब हैं, उनकी जानिब से ये बताया गया। और इस दौरान चीफ जस्टिस ने उनसे ये सवाल पूछा, डैम फंड्स में कितने पैसे आए हैं, कितने पैसे इस वक्त अकाउंट में मौजूद हैं। तो वकील वापडा हैं साद रसूल साहब, उनकी जानिब से कहा गया कि तकरीबन 20 अरब रुपए डैम्स फंड में मौजूद हैं जो स्टेट बैंक के पास हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के ज़रिए जो है वो जमा किए गए। फिर चीफ जस्टिस ने कहा ये केस कैसे शुरू हुआ, और फिर वकील वापडा जो साद रसूल हैं उन्होंने अदालत को ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने वापडा के ज़ेर समाअत मुकदमात के दौरान 2018 में अज खुद नोटिस लिया डैम्स की तामीर से मुतल्लिक, और सुप्रीम कोर्ट के डैम्स फंड्स पर अमल दरामद बेंच ने 17 समातें की, यानी डैम्स फंड के हवाले से समातें हुई साकिब निसार साहब के दौर में। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में यह अज खुद नोटिस लिया गया था और इसकी 17 समातें जो बाद में अमल दरामद बेंच बनाया गया मुस्तफ़ी जज जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में, उसने भी 17 समातें की थी और इन तमाम मामलात पर जो है अमल दरामद ये बेंच था और तमाम तर इस मामले की मॉनिटरिंग की जा रही थी डैम फंड्स के हवाले से। साकिब निसार साहब ने आपको बताया कि बैरून मुल्क जाकर भी इसकी फंड रेजिंग की थी, पाकिस्तान में भी मोबाइल के ज़रिए 10 रुपये और इसके अलावा भी फंड्स जो वो इकट्ठे किए गए। तो ये 20 अरब से ज़्यादा डैम्स फंड के नाम पर ये जमा हुआ था जो स्टेट बैंक के पास मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। तो अब इस पर चीफ जस्टिस ने मजीद ये कहा कि वापडा के और भी कई मनसूबे होंगे, फिर क्या सुप्रीम कोर्ट वापडा के हर मनसूबे की निगरानी करती है। इस पर वकील वापडा जो साद रसूल हैं उनकी जानिब से कहा गया कि डैम्स की तामीर के मामले पर प्राइवेट फ़िरक़ैन के दरमियान भी तनाज़ात थे। फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट फ़िरक़ैन के तनाज़ात से मुतल्लिक़ अदालतों के बजाय अपने पास समाअत के लिए मुकर्रर किए और हमारी इस्तदा है कि प्राइवेट फ़िरक़ैन के तनाज़ात मुतल्लिक़ा अदालती फोरम्स पर ही चलाए जाने चाहिए। तो इस मामले पर यकीनन ये आज जो सुप्रीम कोर्ट ने के सामने ये मामला रखा गया कि जो दीगर मुकदमात हैं फंड्स के अलावा या ज़मीनों के मामलात हैं या और कुछ मामलात हैं, तो वो दीगर अदालतों में जिस तरह उसका दायरा इख्तियार बनता है उस पर होना चाहिए। लेकिन वो वकील कह रहे हैं कि वापडा के कि ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास रख लिया और
یہ سارے معاملات ہوئے۔ پھر عدالت نے کیس کے سے متعلق جو ہے جو کیسز تھے ان کا تمام ریکارڈ طلب کر لیا، اور پھر کیس میں مختصر وقفہ کیا گیا، اور پھر مختصر وقفہ کیونکہ وہ 11 بجے سماعت میں وقفہ ہوتا ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور اس کے بعد پھر دوبارہ وقفے کے بعد جب یہ سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا کہ دیامر بادشاہ اور محمد ڈیمز کے حوالے سے جو فنڈز سے متعلق کیس کی سماعت ہے یہ 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی جاتی ہے، اور پھر حکم نامہ لکھوایا گیا۔ کہا گیا کہ وفاقی حکومت اور وابڈا کی جانب سے مشترکہ متفرق درخواست دائر کی گئی۔ متفرق درخواست میں سپریم کورٹ ڈیمز فنڈ میں جمع ہوئی رقم وابڈا کے آفیشیل اکاؤنٹ نیشنل بینک میں منتقل کرنے کی استدعا کی گئی۔ اس کے علاوہ حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا کہ وفاقی حکومت اور وابڈا نے یقین دلایا ڈیمز فنڈ کی رقم خالصتاً ڈیمز کی تعمیر کے لیے استعمال ہوں گی۔ یعنی چیف جسٹس نے دوران سماعت یہ سوال پوچھا تھا کہ جو ڈیمز کا فنڈ حکومت مانگ رہی ہے اگر ہم حکومت کو دے دیتے ہیں تو وہ کسی اور معاملے پر یہ خرچ نہیں کرے گی، یا صرف یہ ڈیمز فنڈ پر ہی اس معاملے کو جو یہ فنڈز ہیں یہ اس پر ہی خرچ کرے گی؟ تو اس پر پھر وابڈا کے وکیل اور پھر ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں عامر امان صاحب، دونوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ فنڈ صرف ڈیمز کی تعمیر کے علاوہ کسی اور معاملے پہ کسی اور کام پر استعمال نہیں ہوں گے۔ پھر عدالت نے حکم نامے میں کہا کہ اسٹیٹ بینک مکمل بریک ڈاؤن کے ساتھ تفصیل بتائے ڈیمز فنڈ میں کتنی رقم موجود ہے، اور پھر سپریم کورٹ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا جو ماضی کے 2 اٹارنی جنرلز تھے اور ان کے حوالے سے کیونکہ وہ معاونت کریں گے، اور اس کے علاوہ جو معاونین تھے انہیں بھی طلب کیا گیا۔ ان میں اٹارنی جنرلز میں جو خالد جاوید خان اور انور منصور ہیں ان کو آئندہ سماعت پہ معاونت کے لیے طلب کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، اور پھر ڈیمز فنڈ کیس کے عدالتی معاون جو مخدوم علی خان تھے انہیں بھی آئندہ سماعت میں معاونت کے لیے سپریم کورٹ میں نوٹس کیا گیا ہے، انہیں پیش ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے کہا کہ وابڈا کی طرف سے جمع کرائی گئی عمل درآمد رپورٹ عدالتی ریکارڈ کا حصہ بناتے ہیں، اور مالیاتی معاملے ہونے کے سبب ایڈیٹر جنرل خود یا اپنے منتخب نمائندے کے ذریعے عدالت کے سامنے پیش ہوں اور وہ عدالت کی معاونت کریں۔ اس کے ساتھ عدالتی نوٹسز کی جو کاپیاں ہیں وہ اٹارنی جنرلز یعنی جو 2 اٹارنی جنرلز کو نوٹس ہوا ان کو بھجوائے جائیں، اور پھر عدالتی معاون یعنی ان کو بھی یہ جو نوٹس ہے وہ عدالتی وہ بھجوانے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ اس دوران چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ ڈیمز فنڈ کی رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں رکھنی ہے یا نہیں کیس میں طے کریں گے، ہم تو ڈیمز نہیں بنا سکتے۔ یعنی چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیم ہے وہ ہم سپریم کورٹ یا ہم ججز تو نہیں بنا سکتے، اس کے لیے وابڈا ہیں یا جو انجینئرز ہیں وہ بناتے ہیں، تو یہ تمام معاملات بھی دیکھنے ہوں گے۔ اور عمل درآمد بینچ کا اختیار آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے یہ سوال پوچھا گیا چیف جسٹس کی جانب سے، اور کہا گیا کہ سپریم کورٹ کو اپنے حکم پر عمل درآمد کرانے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر جو عمل درآمد کا اختیار ہوتا ہے وہ ہائی کورٹ میں ہوتا ہے، وہ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں اور عمل درآمد کے لیے، یا پھر سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی کارروائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جسٹس عرفان سعادت نے کہا کہ پہلے یہ کیس 5 رکنی بینچ سن چکا ہے، ہمارا بینچ 4 رکنی ہے، تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے 4 رکنی بینچ کے سامنے کیس مقرر کرنے کی منظوری دی تھی، ہم نظر ثانی نہیں کر رہے ہیں، اگر ضروری سمجھیں تو 5 رکنی بینچ بھی بنا سکتے ہیں۔ یعنی کمیٹی بیٹھ کے دیکھے گی، پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت جو سپریم کورٹ کی کمیٹی بنی ہے وہ اس معاملے کو دیکھے گی، اور اس پر جو ہے 5 رکنی بینچ تشکیل دینا ہے تو وہ دیکھ لے گی۔ تو یہ اہم مقدمہ تھا۔ دیامر بادشاہ ڈیم میں کام اس وقت بھی جاری ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ محمد ڈیم 2025 اور دیامر بادشاہ ڈیم 2028 تک ان کی تعمیر مکمل کرنے کے جو ہے دعوے اور یہ پلان پہلے ہی دیا جا چکا ہے، اور اس پر بڑی خاص طور پہ دیامر بادشاہ ڈیم کیونکہ میرا تعلق بھی وہاں سے ہے، اس ڈویژن سے دیامر ڈیم سے کے علاقے سے، تو وہاں پر جو کام ہے وہ بڑی تیزی سے جاری ہے دیامر بادشاہ کا، اور اسی طرح محمد ڈیم کا بھی کام بڑی تیزی سے جاری ہے۔ یہ دونوں ڈیمز یقیناً پاکستان کی تاریخ میں خاص طور پہ دیامر بادشاہ ڈیم پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم بننے جا رہا ہے، اور اس کی جو پانی کی کیپیسٹی ہے دریا سندھ کے اوپر یہ بن رہا ہے، گلگت بلتستان میں ہے، یہ دیامر ہے اس جگہ کا نام، وہاں پر بن رہا ہے، اور وہاں پر تمام زمینیں ایکوائر ہوئی ہیں، تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اور جو وہاں کے مقامی تھے ان کو بسانے کے لیے نئے شہر بھی بنائے تاکہ جو مقامی لوگ ہیں کیونکہ ان کو ویسے کمپنسیشن وغیرہ بھی سب کچھ مل چکی ہے، تو بڑی ڈیولپمنٹس وہاں پر جاری ہیں۔ اب یہ معاملہ ہے، اب 3 ہفتوں کے لیے سماعت ملتوی کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک بڑی خبر یہ بھی کہ سپریم کورٹ میں کل انتہائی اہم دن ہے، خاص طور پہ میڈیا کے حوالے سے۔ میڈیا کے 34 چینلز کو سپریم کورٹ کی جانب سے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ 34 چینلز کے مالکان نے پیش ہونا ہے اور عدالت کے سامنے جواب دینا ہے۔ فیصل وابڈا کی پریس کانفرنس کے حوالے سے آپ کو یاد ہو، اور مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس کے حوالے سے جو میڈیا میں چلائی گئی تھی، اس پر سپریم کورٹ نے آپ کو یاد ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے اوپر ایک پریس کانفرنس کی تھی فیصل وابڈا نے، وہ تمام میڈیا چینلز نے چلائی تھی، اور اس پر ججز کے حوالے سے معاملہ تھا یہ۔ پھر سپریم کورٹ نے اس معاملے پر نوٹس لیا تھا، اور فیصل وابڈا
اس کے علاوہ مصطفیٰ کمال پہلے ہی توہین عدالت کی کارروائی پر معافی مانگ چکے ہیں اور ان کے معاملہ ختم ہوا، لیکن معاملہ آ کر جنہوں نے توہین عدالت کی، جنہوں نے میڈیا میں آ کے پریس کانفرنسز کی، انہیں تو معافی دی گئی، لیکن بیچ میں پھنس گیا میڈیا۔ اب 34 چینلز کو یہ نوٹس جاری ہوا ہے توہین عدالت کا۔ کل تمام چینلز کے یہ نوٹس ہے سپریم کورٹ کا، مالکان یا سی او بذات خود پیش ہو کر عدالت میں وضاحت دیں، اور وکیل بھی کیا گیا ہے۔ کل سپریم کورٹ میں انتہائی اہم دن ہے میڈیا کے حوالے سے، کیونکہ تمام میڈیا چینلز کے مالکان، کیونکہ میں خود نیوز 1 سے وابستہ ہوں، تو یہاں پر سپریم کورٹ میں کل تمام میڈیا چینلز کے مالکان آئیں گے، ان کے سی اوز آئیں گے، ان کے بیورو چیفز آئیں گے، ان کے رپورٹرز آئیں گے۔ تو یوں لگ رہا ہے کل سپریم کورٹ میں میڈیا کا جو ہے وہ بازار لگنے والا ہے، اور اس بازار میں تمام میڈیا چینلز مالکان یہاں پر آئیں گے، اور قاضی فائز صاحب جنہوں نے میڈیا کو شاید کل بڑا لیکچر بھی دیں گے۔ کل آپ کو پتہ ہے جس طرح گیرس میں گفتگو چلی ہے قاضی فائز صاحب کی، تو اس کے بعد یوں لگتا ہے کہ قاضی فائز صاحب میڈیا مالکان کو بلا کر 2 گھنٹے کا لیکچر دیں گے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، کیا چلاتے ہیں، اور اس لیکچر سے شاید صحافیوں کے لیے بڑے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو کل دیکھتے ہیں، یہ بڑا انتہائی اہم کیس ہوگا، اس کیس کے بعد جو کچھ ڈیولپمنٹس ہوں گی، قاضی فائز صاحب ہم صحافیوں کو، ہمارے مالکان کو کیا لیکچر دیتے ہیں، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ناظرین، سپریم کورٹ سے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔